الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام خیر خلق الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کا موضوع تقیہ تھا، جو جس کو تمام مسلمان جائز سمجھتے ہیں، تمام مسلمان جائز سمجھتے ہیں۔ قرآنی آیات سے بھی واضح طور پر ثابت ہے کہ تقیہ جائز ہے، تقیہ جائز ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ تقیہ جائز ہے، حدیث سے بھی جب ثابت ہے، تو یہ بات میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا تقیہ کرتے ہیں کہ بدنام ہو گئے ہیں، کہ یہ جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے امام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ پہلے دن عرض کیا تھا نا میں نے آپ کی خدمت میں، وہ ایک کالر پوچھتا ہے کہ بھئی جو آدمی کنجوس ہے، اس کو کنجوسی کا حکم دیتا ہے، بخل کا حکم دیتا ہے، آپ اس کو صادق کریم یا سخی کہہ سکتے ہیں؟ اگر سے بندہ ہمارا کہتا ہے جن کا چینل ہے، نہیں کہہ سکتے، تو پھر تم اپنے چھٹے امام کو صادق کیوں کہتے ہو؟ وہ تو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ دو قرآنی آیات، ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 106 اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ نے، اب امام جعفر صادق کو بدنام کرتے ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھئی وہ جھوٹ بولو، بے شک اندر سے تم مومن ہو، خدا کو مانتے ہو، لیکن جان بچانے کے لوگوں کے سامنے کہو کہ بھئی خدا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا ابو ذر روتا ہوا ہے، جب زیادہ تشدد ہوا تو بہرحال عمار یاسر ہے، جو بھی بہرحال اس کے الفاظ تو ابھی متن میں نہیں ہے، روتا ہوا آیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بہت برا کام کر کے آ رہا ہوں۔ کیا کام کر کے آ رہا ہوں؟ تشدد کیا میرے اوپر انہوں نے، اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے مثلا کفر اختیار نہ کیا، یا نہ کفر کا اظہار نہ کیا، یا مثلا خدا کا انکار نہ کیا۔ تو رسول خدا نے اس کی جو ہے نا آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا بہت اچھا کام کیا ہے، ان عادوا فعد، آئندہ بھی اس طرح کا اگر تجھ پر تشدد کریں تو یہ ظاہری کفر کا اظہار کر کے وہ اپنی جان بچاؤ۔ خدا جو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے یا حکم دیتا ہے، خدا کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ خدا صادق ہے یا نہیں ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں نا، ہم علی العظیم کہتے ہیں، وہ صرف عظیم کہتے ہیں۔ اچھا، دونوں ایک خوش فہمی کے شکار ہیں۔ ہم پابندی سے صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں، اس خیال ہے کہ شاید یہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ جبکہ وہ آیت الکرسی میں، جو آیت الکرسی ان کی، اس میں صدق اللہ العلی العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو صفتوں کو بیان کیا ہے، علی ہونا، علی اللہ کی صفت ہے، یہ اس میں صدق اللہ العلی العظیم میں یہ علی بن ابی طالب مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یعنی ہمارا اتنا تعجب نہیں ہے، ہمارا یہ تعجب نہیں ہے کہ بھئی وہ پابندی کے ساتھ علی کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ علی عظیم جس طرح خدا کی ایک صفت ہے، اسی طرح اچھا وہ اہل سنت حضرات بڑی پابندی کے ساتھ علی کا لفظ حذف کرتے ہیں۔ کیوں حذف کرتے ہو؟ بلکہ خدا نے خود قرآن میں اپنے لیے علی اور عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو
ان کی بچی سکول میں تلاوت کر رہی تھی، تلاوت کے بعد اس نے صدق اللہ العلی العظیم پڑھا، تو ان کی جو ٹیچر تھی تو اس نے یہ علی کیوں کہا ہے؟ اتفاق سے سامنے بالکل دیوار پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، کہا میڈم ادھر بھی علی العظیم لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، تو خدا جھوٹ بولنے کا حکم دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صادق ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا جھوٹ بولنے کا حکم دینا یا جھوٹ بولنے کی اجازت دینا، یہ ان کے صادق ہونے کے ساتھ منافی نہیں ہے۔ اچھا، میں ابھی چند ایک اقوال اہل سنت کے صف اول کے علماء کے اقوال نقل کرتا ہوں جو اس کی اجازت دیتے ہیں، تقیہ کی اجازت دیتے ہیں۔ تقیہ یعنی یا اپنی جان کو خطرے سے بچانے کے لیے، عزت اور ناموس کو خطرے سے بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، حقیقت کے خلاف وہ کسی بات یا کام کا مظاہرہ کرنا، یہ تقیہ ہے۔ جان بچانے کی خاطر، مال، یہ سب چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھوں گا۔ جان کی بچانے کی خاطر، عزت و ناموس بچانے کی خاطر، مال بچانے کی خاطر آدمی جھوٹ بولے یا حقیقت کے خلاف کوئی بات کرے، عقیدے میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی عملی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ فخر الدین رازی انتہائی دقیق مفسر ہے، ان کی بعض باتوں سے جو ہے نا آدمی متاثر ہوتا ہے اور فوراً جو ہے پھر افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے بارے میں ان کی ایک تفسیر ہے۔ اس سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معصوم بننا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حکم نہیں دے سکتا ہے کہ معصوم بنو، عادل بننا انسان کے اختیار میں ہے۔ جو کام بندے کے اختیار میں ہے اللہ اس کا حکم دیتا ہے، جو کام بندے کے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ اس کا حکم نہیں دیتا۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو کہتا ہے بدھ دے دو، روزہ مت رکھو۔ معصوم بنانا بندے کا کام نہیں ہے، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو معصوم بناتا ہے۔ اب کس طرح معصوم بناتا ہے؟ کوئی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس کے گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ ابھی وہ میرے ذہن میں باتیں ہیں، ابھی اس کو نہیں بیان کروں گا۔ معصوم خدا بناتا ہے، عادل بندہ خود بنتا ہے، بلکہ قرآن میں حکم ہے عادل بنو، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو عدالت کے منافی ہو، ٹھیک ہے جی، عدالت کے منافی ہو۔ اعدلوا ہوا، داڑھی منڈانا عدالت کے منافی ہے، لہذا نہیں منڈانا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عادل بننے کا حکم ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معصوم بننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ معصوم اللہ بناتا ہے، اچھا، فخر الدین رازی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کے لب و لہجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اولی الامر ہے نا اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ جن حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ اطاعت کا حکم دے رہا ہے اس کو معصوم من الخطا ہونا چاہیے۔ کیوں یہ سمجھا ہے ابھی اس کو بیان کروں گا، تو ٹوٹل 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ اتنا آپ باور کریں کہ وہ کہتے ہیں یہ آیہ کریمہ کہتی ہے کہ جن حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ان کو معصوم ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں الجھن نہ رہے، اس لیے کہ خدا اور رسول کی جس طرح غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اس اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم غیر مشروط طور پر واجب ہے۔
خدا اور رسول کا حکم غیر مشروط طور پر واجب ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ کبھی بھی حقیقت کے خلاف نہیں بولتا، کبھی بھی اچھے کام سے نہیں روکتا، کبھی بھی برے کام کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح رسول، اسی طرح اولی الامر کا بھی غیر مشروط طور پر حکم دیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو بھی کہے کہ یہ کام کرو اس کو بجا لاؤ، جس کام سے بھی یہ، یعنی ان حکمرانوں کی اطاعت کرو جن کا ہر نہی اور امر واجب الاطاعت ہو، اور جس کا ہر امر اور نہی واجب الاطاعت ہو وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہلی تمہید باندھی، معصوم خدا بناتا ہے، بندہ اپنی محنت سے، ریاضت سے، تزکیہ نفس سے نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ جس کو خدا چاہے، کوئی منصب دینا چاہے، الہی منصب، اس کو معصوم بناتا ہے۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں رسول خدا نے کے بعد خدا نے حکم کیوں دیا ہے؟ ان حکمرانوں کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہو۔ لیکن امت نے دیکھا کہ رسول خدا کے بعد کوئی معصوم ہے ہی نہیں، یار انصاف سے کام لو۔ خدا معصوم کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور معصوم بناتا بھی وہ ہے، کوئی محنت کر کے معصوم نہیں بناتا۔ یہ کہنا کہ رسول خدا کے بعد کوئی صاحب کا ملا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر حملہ نہیں ہے۔ خدا اللہ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ ادھر کہتا ہے یعنی معصوم حکمرانوں کی اطاعت کرو، ادھر کسی کو معصوم پیدا نہ کرے۔ یہ تو نعوذ باللہ، ہاں اللہ کی عدالت جو ہے نا زیر سوال پہ زیر سوال آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر معصوم حکمران کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لا محالہ کسی کو معصوم اس نے بنایا بھی ہوگا۔ معصوم کسی کو پیدا بنایا بعد میں بھی نہیں، مطلب معصوم پیدا ہوتا ہے اور معصوم اس دنیا سے اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنی قیمتی بات کہی ہے، لیکن بعد میں فوراً بہرحال اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں قد یجوز ایضا بما یتعلق باظہار الدین، کبھی اظہار دین کے معاملے میں بھی جو ہے نا تقیہ واقع ہوتے ہیں، یعنی جان کو خطرہ ہو تو دین یعنی عقیدہ، اپنے عقیدے کے خلاف بھی جو ہے نا وہ آدمی بولتا ہے، اس کو وہ تقیہ کہتے ہیں، تقیہ ہے۔ حسن بصری یعنی جن کو یہ اپنے معروضات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں نا، ان کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، ضروری بھی نہیں آپ کو پتہ ہو کہ فخر الدین رازی کے کیا مقام ہے، ہاں تفسیر قرطبی کی کیا حیثیت ہے، تفسیر کثیر جو زمخشری کی ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ ہاں ہمارے اہل سنت کے علماء کرام جو بہتر ان کو جان۔ حسن بصری کہتے ہیں التقیۃ جائزۃ للانسان الی یوم القیامہ، تقیہ کرنا انسان کے لیے قیامت تک جو ہے نا وہ جائز ہے، کسی وقت بھی تقیہ سے نہیں روکا گیا ہے۔ اچھا، امام محمد عبدہو، ان کی کتاب ہے المنار، وہ فرماتے ہیں، وہ وہی تھا نا کہ وہ سورہ وہ آل عمران کی 28 میں کفار کے ساتھ جو ہے نا دوستی مت بناؤ، نہ ان کے ساتھ دوستیاں بناؤ الا مگر یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کرو۔ اس آیے کریمہ کے ذیل میں کہتے ہیں کہ اذا جازت، اچھا ایک تقیہ جھوٹ سے کبھی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے بندہ تقیہ کرتا ہے، کبھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تقیہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اذا جازت موالاتہم لاتقاء الضرر، ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر تقیہ جائز ہو تو پھر فائدہ حاصل کرنے کے لیے بطریق اولا جو ہے نا وہ جائز ہونا چاہیے۔ یہ اس جملے سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا فائدہ حاصل کرنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ نقصان کو نا، قاعدہ ہے، قاعدہ بھی ہے
دفع الضرر اولا من جلب المنفعہ، ضرر سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی اور زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں پڑے۔ انہوں نے الٹ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر تقیہ جائز ہے فجوازہ لاجل المنفعت منفعت المؤمنین اولا، مومنین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بطریق اولا جو ہے نا وہ تقیہ کو جائز ہونا چاہیے۔ یہ ان کی کتاب ہے، محمد عبدہ کی کتاب المنار ہے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 280 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی دونوں جائز ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی۔ انصاف سے بتاؤ یار، ہاں تم نے اس کو زیادہ دائرہ کو وسیع بنایا ہے یا ہم نے دائرہ کو وسیع بنایا ہے؟ اسے کہہ رہے تقیہ تو جائز ہے لیکن شیعوں نے بہت زیادہ جو ہے نا اس کو پھیلا دیا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بھئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے، حقیقت کے خلاف جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو پھر کیوں بھائی آخر؟ اچھا آپ نے بھی وہ کیا ہے اولا منار۔ اچھا جی، ما وقع به المؤمن من عرضه صدقۃ، جو آدمی اپنی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے تقیہ کرتا ہے یہ صدقہ ہے۔ اپنی عزت ناموس بنے، دنیا میں کوئی عقل مند شیعہ سنی نہیں ہے جو تقیہ نہ کرتا ہو، جس کے ہاتھ کرتے بھی ہیں کتابوں میں جو ہے نا وہ ثابت بھی ہیں۔ اچھا جی، ما وقل به المؤمن ارزہ صدقۃ، وہ عمل یا غلط بیانی جس کے نتیجے میں انسان اپنی عزت اور ناموس کو بچاتا ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ والا سوال کرتا ہے۔ یہ تو عرب ہے نا۔ اب آئیے اپنے مولوی مولانا، وہ بھی کوئی معمولی نہیں، جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلی مودودی، وہ اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر لکھتے ہیں، وہ میرے خیال میں افسروں کو لازمی طور پر حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی نا یہ تفسیر، کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کی بحث کرتے کرتے کہتے ہیں حتیٰ کی شدید خوف کی صورت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہنے کی رخصت ہے۔ کیا چیز ہے تقیہ؟ کیا چیز ہے بھائی؟ یہی تقیہ ہے نا، یہ اپنا دیسی دیسی اپنا دیسی عالم دین ہے۔ اب ادھر فخر الدین رازی زمخشری کی بات نہیں کرتے، مولانا مودودی۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے شیخ صاحب نے کہ جب وہ مسلمہ نے اس کا نبوت کا دعویٰ کیا نا، غالباً حضرت ابوبکر کا زمانہ تھا، اور باقاعدہ جو ہے نا وہ جنگ لڑی گئی ہے اس کے خلاف، تو 2 صحابی جو ہے نا ان کو بلایا اس نے اپنے پاس، مسلمہ کذاب نے۔ ایک نے کہا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اچھا، اس نے کہا نہیں مانتا، اس کا سر قلم کر دیا۔ صحابی تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سر قلم کر دیا۔ دوسرے سے پوچھا، 3 دفعہ پوچھا تو اس نے کہا میں گونگا ہوں، اس کو اسے چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کے بعد تفسیر مراغی کے مطابق رسول خدا یعنی وہ فرمان ہے کہ اس کا یہ ایسے کے بارے میں جی ہاں فہنی لہو۔ اچھا، یہ قول کس کا ہے میں جو چیک کرتا ہوں، یہ جو قاتل کیا گیا نا اس کے بارے میں کہا کہ اما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئا له، اسے سچ بولا اور مسلمہ سے کہا کہ جو ہے نا تو نبی نہیں ہے، وہ اس کے لیے مبارکباد ہو، اس لیے کہ یہ سچ بولا ہے اور اپنے یقین پر قائم رہا ہے۔
وَأَمَّا الْآخِرُ تو فَقُتِلَ رُخْصَةً، دوسرے نے اچھا وہ کام کیا ہے جس کی اس کو اجازت تھی، تقیہ کیا تھا، لہذا فلا طریقۃ لہ، اس نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی قرآنی آیات سے ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے کہ تقیہ جائز ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم تقیہ کرتے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں جی، اور جو ہے نا وہ باقی ہمارے سنت برادران نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تقیہ کی ضرورت ہے، ان کو تقیہ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس پر انشاءاللہ کل مزید روشنی ڈالیں گے۔ یعنی جہاں تقیہ کی نوبت آتی ہے جی، وہ نوبت ہمیں پیش آتی ہے، ہمیں پیش آتی ہے، ہاں ان کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وصلی اللہ علیہ محمد